ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کا مختصر سا کچھ پہلو آپ کے سامنے آیا اسلام لانے کا، مشقت برداشت کی اسلام کی خاطر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے تین قسم کے لوگوں پر مجھے تعجب ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جو دنیا کی طلب میں ہے اور موت اس کی طلب میں ہے، تو اس پر بڑا تعجب ہے، یہ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے کون بھاگ رہا ہے؟ تو دنیا کی طلب میں یہ ہے اور موت اس کی طلب میں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو موت سے غافل ہے لیکن موت اس سے غافل نہیں، موت اس کو بالکل طاق میں رکھے ہوئے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو قہقہے مار کر کھل کھلا کر ہنستا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ جب غزوہ خندق کا موقع آیا، 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی تھی، غزوہ خندق کا موقع آیا تو یعنی کہ کفار اسلام اس زمانے کے اعتبار سے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر مدینہ پاک پر حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے جتھے بنائے اور انہوں نے آنا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا اب کیسے ان کو روکا جائے، تو نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ تو ایک رائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چونکہ جہاں کا میں رہنے والا ہوں، فارس کا، ایران کا، فارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں جنگیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے وہ جو علاقہ ہوتا ہے، اپنا شہر جو ہوتا ہے، اپنا قلعہ جو ہوتا ہے، اس قلعے کے ارد گرد ہم خندقیں، کھائیاں کھودتے ہیں، بڑی بڑی کھائیاں کھودتے ہیں، اور چوڑی بھی ہوتی ہے، لمبی بھی ہوتی ہے، گہری بھی ہوتی ہے، تاکہ کوئی گھوڑ سوار گھوڑے کو کدا کر ہمارے پاس نہ آئے، فاصلہ اتنا زیادہ ہو۔ تو یہ ایک ہم راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے آنے والے اندر نہیں آتے، کچھ دن باہر انتظار کریں گے کیسے اندر آئیں گے، چند دن وہیں گزاریں گے، پھر واپس چلے جائیں گے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان فارسی کی یہ رائے بڑی پسند آئی مجھے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور اب ظاہر بات ہے انصار صحابہ بھی تھے، مہاجر صحابہ بھی تھے، آپ علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ آپ کھائیاں اور خندقیں کھودیں۔ تو مہاجر صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ آئیں، انصار صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ آئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی کہ اور وہ یہ آواز لگا رہے تھے سلمان منا، سلمان ہماری طرف سے ہو، سلمان ہماری طرف سے ہو۔ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھرانے کا فرد ہے، یہ اتنا مجھے محبوب ہے کہ یہ میرے گھرانے کا فرد ہے۔ آپ خود سوچیں جب کوئی آدمی آپ کو یہ کہے بھائی آپ تو ہمارے ساتھ ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے کہ آپ ہمارے گھر کا فیملی ایک فرد ہوتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایسے ہیں، خاندان کے ایک ممبر ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر کا ایک فرزند اور ایک فرد بنا دیا، یہ ان کی سعادت کی بات ہے۔ اور اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا علم علم الاول و علم الآخر، انہوں نے پچھلوں کا علم بھی حاصل کیا، بعد والوں کا علم بھی حاصل کیا، اتنا علم والا ہے یہ صحابی۔ ہوا بحر لا ينزح، یہ ایسا سمندر ہے کہ جو سوکھتا نہیں ہے، بس فیضیاب کرتا رہتا ہے، لوگوں کو علم کا نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سلمان جو ہے وہ ہم میں سے ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الجنۃ تشتاق الی ثلاثہ، جنت 3 لوگوں کی طرف اشتیاق رکھتی ہے، اور جنت کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ لوگ آئیں۔ نمبر 1 علی، نمبر 2 عمار، نمبر 3 سلمان فارسی۔ یہ ان 3 لوگوں کے لیے جنت وہ طلبگار ہے۔ ہم آپ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، اور جنت ان کو اللہ سے مانگتی ہے، یا اللہ کب یہ میرے اندر آئیں گے اور میرے چشموں سے فیضیاب ہوں گے، میرے پھلوں کو استعمال کریں گے، میرے ٹھنڈے سایوں کو استعمال کریں گے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔
اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کی شان بڑھ گئی ہے، یہ جزئی فضیلت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر سلمان کو ناراض نہ کرنا، اگر یہ ناراض ہو گیا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے، علمی باتیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی دیر ہو جاتی کہ ہم پر یہ غالب آ جاتے، یعنی ان کی علمی پیاس اتنی تھی کہ جانے کا نام نہیں لیتے تھے، بس نبی علیہ السلام کی صحبت ہو، نبی علیہ السلام کا دیدار ہو، نبی علیہ السلام کی مجلس ہو۔ اتنا زیادہ یہ نبی علیہ السلام کے گرویدہ تھے کہ ہم پر یہ غالب آ جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے ہم چاہتے تھے بھائی اب جاؤ یار، ذرا آرام کرنے کا موقع ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ طلب لے کر کیا ہے آیا کرتے تھے۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا، جب مدینہ پاک مہاجرین صحابہ آئے بے یار و مددگار، دنیا کے نقشے میں خالی ہاتھ خالی پاؤں آئے، گھر بار بال بچے سب کچھ وہاں قربان کر کے آئے دین کی خاطر، تو اب ظاہر بات ہے یہاں ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کھانا پینا ہے، لنگر خانوں سے تو کام نہیں چلتا، بلکہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کو کام دلانا چاہیے، ہنر مندوں کو ہنر میں استعمال کیا جائے، تب غربت ختم ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس ریاست مدینہ پر عمل کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں 2000 روپے کسی کو دے دیجیے ہو گیا کام، وہ اس کے ہنر میں اس کا تعاون کرے تاکہ یہ بھکاری نہ بنے، یہ بھی لوگوں میں تقسیم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ آپ علیہ السلام نے جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، آپ علیہ السلام نے وہاں کے رہائشی صحابہ کے ساتھ جوڑیاں لگائیں، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجری، دونوں کو جوڑا، چلو بھائی ان کی کفالت بھی کرو جب تک کام کاج ان کو نہیں ملتا۔ تو حضرت سلمان فارسی کی جوڑی میں ابو دردہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہاں کے رہنے والے، سلمان فارسی باہر سے آئے تھے، آپ کے سامنے کل ساری تفصیل سے بات آئی، تو ان کو اپنے ساتھ رکھا انہوں نے، اس لیے ان کی آپس میں بڑی بنتی تھی، جوڑی میں تھے یہ۔ جب یہ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے اور یہ فارس چلے گئے عراق کی طرف، تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، دوستی تھی، دوستی میں بے تکلفی ہوتی ہے، خط لکھا کہ سلمان میں ملک شام آ گیا ہوں، قد اعطانی اللہ بعدک مالا وولدا، آپ کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، وانزلنی فی الارض المقدسہ، اللہ نے مجھے مقدس سرزمین میں اتارا ہے، یعنی یہ دوست دوست سے کہتا ہے نا فاخران ہے، بھائی مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، مطلب ہے کہ آپ بھی ادھر آ جائیں، آپ کہاں وہاں عراق میں ہیں، آپ ادھر آ جائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایک تو عمر بھی بڑی تھی، آخر میں ذکر کروں گا کہ ان کی عمر کتنی تھی، بڑی عمر کے صحابی تھے، تو انہوں نے ان کو خط کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا کہ بھائی دیکھیں بھلائی زیادہ مال اور زیادہ اولاد میں نہیں ہے، کہ کسی کے پاس اگر زیادہ مال ہے تو وہ کہیں کہ میں بھلائی والا ہوں، اولاد زیادہ ہے، اصل میں وہ مجھے آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے، انہوں نے فرمایا بھلائی اس میں نہیں، بھلائی اس میں یہ ہے کہ آپ کا صبر زیادہ ہو اور آپ کا علم آپ کو نفع دے، علم بھی موجود ہے پھر بھی شیطانوں کا ساتھ، علم بھی موجود ہے پھر بھی نبی کے گستاخوں کا ساتھ، ایسا علم تو شیطان کے پاس زیادہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کہ بھلائی یہ ہے کہ انسان کے پاس صبر زیادہ ہو، اور شروع میں نے صبر کی 3 قسمیں عرض کی تھی جمعے میں، کہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر ایک یہ ہے کہ انسان گناہوں سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے، انسان نیکی پر آئے، یہ بھی صبر ہے، سختیاں برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ بھلائی یہ کہ انسان کا صبر زیادہ ہو، کوئی خاتون جا رہی ہے نگاہوں کو نیچے کر لے، گندی آواز کی آواز آ رہی ہے اس مجلس سے نکل جائے، اور اسی طرح کوئی مجلس ہے جہاں غیبتیں چل رہی ہیں، اللہ میری بخشش فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس جگہ سے انسان اٹھ جائے، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا بھلائی یہ ہے کہ تمہارا صبر اس میں زیادتی ہو، اس میں اضافہ ہو،
اور تمہارا علم تمہیں نفع دے، یہ ہے صبر۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جی میں ارض مقدس میں آیا ہوا ہوں، تو فرمایا زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، وہاں انسان نیک اعمال کرے تو مقدس بنتا ہے۔ بھائی ایسے کتنے بد نصیب لوگ بھی ہیں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے اپنے خرچے پر ہر سال لے جائے بیت اللہ، مسجد نبوی۔ ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کتنے سال ہو گئے یہاں ہم ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، ہم نے حرم کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی، دنیا چاٹنے آئے۔ تو کیا بیت اللہ کی اس سرزمین نے اس کو مقدس بنا دیا؟ وہاں جب اعمال، رائمنڈ کیا تھا؟ رائمنڈ نام بھی کس پر ہے؟ کیا تھا یہاں کوئی برکت والی جھاڑیاں تو نہیں اور پودے تو نہیں اگتے ہیں وہاں برکت والے اعمال کیے تو آج عرب بھی وہاں آ رہے ہیں، فلسطین کے لوگ بھی آ رہے ہیں، عراق، شام، لبنان کے لوگ بھی وہاں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں برکت والے اعمال شروع ہیں۔ مدارس میں کیا ہے؟ ہمارا ملک دیکھیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے، تیونس سے، کہاں سے، برازیل سے، امریکہ سے وہاں لوگ پڑھنے آ رہے ہیں۔ ایسے ملک کے اندر جہاں کا حال آپ کے علم میں ہے، اکنامکس کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، لیکن کیا ہے وہ چیز؟ برکت والے نبی کی برکت والی باتیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس کا علم سکھایا جاتا ہے، اس لیے لوگ وہاں سے یہاں آتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ہم پاکستان میں نبی علیہ السلام کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بتانا تھا، حقیقت میں مجھے آپ تک پیغام پہنچانا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی مقدس سرزمین پر گیا تو میں جو ہے نا بابرکت بن گیا۔ بابرکت انسان اس وقت بنتا ہے جب وہاں جا کر برکت والے اعمال کرے، تب زمین وہ والی اسے اپنی برکتیں دیتی ہے۔ میرے بھائی آپ محسوس نہ کیجیے، کسی پر کوئی تنقید نہیں ہوتی ہے، ایک عام بات عرض کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جناب نبی علیہ السلام کے مبارک شہر مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اور یہ ریکارڈ پر بات ہے، یہ کوئی ہوائی خود ساختہ مجمع کو ابھارنے والی بات، ان کے جذبات سے کھیلنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے دیس میں جاتے ہیں اور جب روزے نبی کے پاس جاتے ہیں پہلے کلین شیف ہو کر جاتے ہیں، اس سے نبی علیہ السلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا بھائی۔ میں کسی پر تنقید نہیں بھائی، تو یہ زمین بابرکت نہیں بناتی ہے، زمین پر جب برکت والے اعمال ہوں گے تو برکت والی زمین پھر اپنی برکتیں ہمیں عطا کرے گی۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو سلمان فارسی نے یہی بات کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم سید گھرانے سے، بھئی جو سید گھرانے سے ہے تو اس کی ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندیاں کرے، سود خوری سے بچے، ایسے گناہوں سے بچے، اس کی ذمہ داریاں تو زیادہ بنتی ہیں۔ کیا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے موقع پر نمازیں معاف کروائی تھیں؟ انہوں نے تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی تھی، اور یہاں والے نماز، شادی کا موقع آتا ہے نماز معاف، دلہن نماز نہیں پڑھے کیونکہ 25,000 کا میک اپ شریف جو لگایا ہوا ہے، وضو کرے گی تو سارا میک اپ 25,000 کا لیاری ندی میں بہہ جائے گا۔ ویسی ایک لطیفہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، جھوٹ ہے یہ، سچ نہیں ہے۔ ویسے کسی نے کہا کیا یہ لیاری ندی کا پانی کالا کیوں ہے؟ کسی نے پوچھا، کہا جی پتہ نہیں ہے، کہاں یہاں فرعون غرق ہوا تھا۔ جھوٹ ہے یہ بھی، بکواس ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مجمع کو ہلانے جلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو خیر، حضرت سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ان کی باتوں کا ریٹن جواب دیا، کہا کہ بھائی برکت اس کو کہتے ہیں، خیر اس کو کہتے ہیں، نفع والی چیز اس کو کہتے ہیں، پھر اس سے آپ کو برکتیں ملیں گی۔ ایک موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ یہ اس ذہن رکھنے والوں کے لیے یہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو جوڑو، گناہ میں شامل ہو جاؤ، نمازیں بھی پڑھیں گے بیچارے، لیکن جب شادی کا موقع آئے گا ناچ کود میں سب سے آگے دکھیں گے آپ کو، فنکشن اٹینڈ کرنے میں سب سے آگے دکھیں گے وہ آپ کو۔ اور اگر کوئی بیچارہ 3 دن لگا کر، چلہ لگا کر، 4 مہینے لگا کر علماء کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں جب سنتا ہے یہ باتیں اور ان کے سامنے یہ کہتا ہے، اپنے ہی جلاتے ہیں، اور دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے ہی سب سے پہلے فائر کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا، ان کو سزا ہوئی تو وہ جا رہے تھے، لوگ ان پر پتھر پھینک رہے تھے، اللہ والا تو خیر نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، پتھر پھینک رہے تھے۔
تو اسی لوگوں کے جھرمٹ میں اس مجمع میں ایک آدمی نے اسے پھول مارا، اس کی ہائے نکل آئی، چیخ نکل آئی۔ کسی نے کہا پتھر کھا کے تیری چیخیں نہیں نکلی، پھول کھا کر۔ کہا پتھر کھانے والے تو میرے دشمن تھے، دشمن تو پتھر ہی برساتے ہیں، یہ میرا دوست دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو کر پھول برسا رہا تھا، لیکن کھڑا دشمنوں کی صف میں تھا، اس لیے میری چیخ نکل گئی۔ تو اپنا جو بات کرتا ہے نا ایسی تکلیف دے، تو اس سے دل پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو وہ بیچارے وقت لگا کر جاتے ہیں، اور قریبی ساتھی، اپنے بھائی، اپنے برادری والے اس بھائی کا بجائے سہارا بنتے، اس بھائی کو سب کے سامنے بدنام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ لیکن اللہ بڑا غیور ہے بھائی، اللہ ایسے کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کو اللہ نیچے کرتا ہے، اور یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے۔ وہ بعد میں وہ شرمندہ ہوتے، کہتے ہیں یار ہم غلط تھے، تو صحیح تھا بھائی۔ میں وہ ذہن والوں کے لیے یہ واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، دو آدمی کہیں جا رہے تھے، جس علاقے میں پہنچے وہاں علاقے والوں کا دستور یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک بت تھا، تو جو بھی وہاں سے گزرتا ان کو پابند کیا جاتا کہ اس بت کے نام پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا دیتے جائیں، کچھ نہ کچھ دیتے جائیں۔ اب وہ دونوں بھی آئے، ان سے کہا چلو بھائی ایک ہو کے بت کے نام پر کچھ چڑھاوا دو۔ ایک نے کہا یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کنگال آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی مکھی ہی چڑھا دو۔ اس نے کیا کوئی مکھی پکڑی ہوگی یوں کر کے، اور وہ مکھی کیا چڑھا دی، یعنی غیروں کی نقل کی۔ بعض کہتے ہیں نا یار ہم وہاں گئے تھے، ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ بچوں خیر مانا تو ابھی اتنا فخر سے بتاتے ہیں ہم وہاں گئے تھے، ہم نے بھی ان کے ساتھ دھمال کے اندر شرکت فرما لی، ماشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے تجھے۔ تو وہ مکھی اس نے کیا ہے لے کر پکڑ کر کیا ہے اس پر چڑھا دی۔ سلمان فارسی نبی کا صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، اس نے غیروں کی نقالی کی، مر گیا، اللہ نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا۔ اسی واقعے کو کے بیچ سے ایک اور واقعہ نکال کر پھر اس کو دوبارہ جوڑوں گا۔ جیسے کہ انڈیا کے اندر ایک واقعہ آیا، ایک مسلمان باہر نکلا اور دیکھا کہ وہ یہ ہندوؤں کی وہ ہوتی ہے نا جس میں وہ رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے پر، تو ایک تو دیوالی ہوتی ہے، ایک ہولی ہوتی ہے، ایک میں پٹاخے پھوڑتے ہیں اور ایک میں کیا وہ رنگ منگ پھینکتے ہیں۔ تو یہ رنگ پھینکنے والا کوئی ان کا تھا جشن مشن، تو یہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے پر، تھا مسلمان، ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہیں۔ اس نے کہا یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی وہ پان والے ناراض نہ ہوا، تو اس نے دیکھا گدھا کھڑا ہوا ہے، وائٹ بالکل سفید، وہ گدھا رنگ سے خالی ہے، یہ پان کھا رہا تھا۔ اس نے کہا رنگ تو اور کچھ نہیں ہے، چلو میرے منہ میں پان ہے، اس کی پیک ہی تجھ پر پھینک دوں، تجھے رنگین کر کے ہندوؤں کی نقل کر لوں، ان کی مشابہت اختیار کر لوں۔ اس نے اتنی چھوٹی سی نقل کی، مر گیا۔ کسی نے دیکھا دوزخ میں جل رہا ہے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہا میں نے اتنی سی ہندوؤں کی نقل کی، میرے اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ میں نے توبہ نہیں کی تھی۔ ہم شادیوں میں کیا کچھ کرتے ہیں بھائی، ہندوؤں کی نقل نہیں کرتے ہیں، ان کی رسومات اختیار نہیں کرتے، اور تو اور مسجد کے پاس فنکشن ان کی منحوس آوازیں بھی گنجواتے، فخر محسوس کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ غیروں کی نقالی میرے اللہ کو اتنی بھی پسند نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اس علاقے والوں نے دونوں کو پابند کیا، کچھ نہ کچھ تو بت کا چڑھاوا دیتے جائیں۔ ایک نے مکھی پکڑی اور بت کے نام اس نے کیا اڑا دی، اگرچہ نیت نہ تھی اس کی، لیکن دنیا کے سامنے نقشہ تو پیش کیا کہ میں بت کے نام مکھی چڑھا رہا ہوں۔ مر گیا، دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اور کہنے والے کون ہیں، بتانے والے کون ہیں، اللہ کے سچے نبی کے سچے صحابی۔ اور جو دوسرا تھا آپ کی طرح غیور، آپ کی طرح غیرت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے سینے کے اندر موجزن تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اس بت کے نام کا کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اسے اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں اسے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو سلمان فارسی فرماتے پہلے والا مرا دوزخ میں گیا، یہ شہید ہوا جنت کے اندر گیا، لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے سودے بازی نہیں کی۔ اپنے طالب علم کے ساتھ سلمان فارسی جا رہے تھے تو دریا کے کنارے سواری کو کھڑا کیا اور اپنے شاگرد سے فرمایا اسے پانی پلاؤ۔ پانی پلایا، کہا اور پلاؤ، اور پلایا۔
پھر فرمایا یاد رکھو علم کی مثال بھی ایسی ہے، جس طرح آپ نے اسے دریا سے پانی پلایا، دریا خشک نہیں ہوا، دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اپنی جوبن پر ہے، اپنی وہ کیا سخاوت دکھا رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ علم کی مثال بھی ایسی ہے، جتنا لوگوں کو علم کی باتیں بتاتے رہو گے علم کم نہیں ہوگا، علم بڑھتا رہے گا۔ علم کی مثال بھی دریا کی طرح ہے کہ جس طرح دریا کسی جانور کے پانی پینے سے سوکھتا نہیں، خشک نہیں ہوتا، تو علم اگر آپ لوگوں کو مسائل بتائیں آپ کا علم سوکھے گا نہیں، کمزور نہیں ہوگا، اور اس میں طاقت بڑھتی رہے گی۔ وجہ کہ علم نبیوں کی میراث ہے، نبی برکت والے تو ان کی میراث بھی کیا ہوگی بھائی؟ برکت والی ہوگی۔ یہی سلمان فارسی ہیں کہ ایک موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے اور اپنے گھر کا کوئی تیل استعمال کرے، اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، پھر جمعے کے لیے نکلے اور جو مجمع بیٹھا ہو تو ان دو بندوں کے بیچ میں نہ آئے۔ بھائی کسی نے اگر آنا ہے تو جلدی آئے، آتے آخر میں گھستے جاتے ہیں پہلے صف میں آ کر کے جی امام صاحب کی برکتوں سے فائدہ ہوگا، یہ دیکھا ہے نا برکت 500 والا برگر، اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر کہا دو بندوں کے درمیان کیا ہے، وہ جدائیگی اختیار نہ کروائے، جدائیگی نہ ڈالے، بلکہ آرام سے ایک جگہ بیٹھے اور جب امام خطبے کے لیے آئے خاموش ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جمعے اور آئندہ جمعے کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، جمعے کے دن کی مبارک عمل کرنے کی برکت سے۔ اسی لیے اور یہ مدائن کا ایک واقعہ، مدائن کا گورنر بنایا تھا ان کو، تو یہ گورنر تھے، اپنا چوکا پہن کر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک آدمی کسی علاقے سے آیا ہوا تھا مدائن میں، اور اس نے انجیر کا گٹھڑا اپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا، کمزور بیچارے ہوں گے، دیکھا بھائی یہ آدمی جا رہے ہیں، وہ سمجھے یہ قلی ہے، ہمارے یہاں اسٹیشنوں پر نہیں ہو تو قلی، تو وہ سمجھے کہ یہ قلی ہے کہ ایسا چوکا پہنا ہوا ہے غریبوں والا، تو یہ کوئی کمزور سا کوئی قلی ملی ہے، چلو اس کو میں پیسوں پر کیا ہے بک کر لیتا ہوں، یہ میرا سامان لے جائے آگے تک۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ مدائن کا گورنر جا رہا ہے سلمان فارسی، عاجزی تو دیکھیں۔ ان کو کہا بھائی یہ لے جائے، میں نے کہا جی بالکل تیار ہے، ہماری طرح تو ہے مفتی صاحب کو تو یہ کہتا ہے کفر کا فتویٰ تو آئے گا پہلے، کھوتیا تو مجھے کہتا ہے یہ۔ تو سلمان فارسی خاموش گٹھڑا اٹھا کر جا رہے ہیں، آگے گئے تو کسی نے کہا ارے یہ ظالم آدمی تمہیں پتہ ہی یہ کون ہے؟ اس آدمی سے کہا کہ جی کون ہے؟ کہا یہاں کے گورنر نبی کے صحابی، اور رونے لگا معاف کر دے۔ سلمان فارسی نے فرمایا نہیں، معاف کی بات نہیں ہے، اب جہاں تک آپ نے یہ لے کر جانا تھا وہ منزل، وہ جگہ، وہ گھر مجھے بتائیں، اس سے پہلے میں اتاروں گا نہیں۔ وہ خدا کی قسم جن اکابر پر ہمیں اعتماد ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، غلیظ زبانیں استعمال کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جن اکابر پر ہمیں اعتماد ہے اور جن کی روحانی اولادیں آپ اور میں ہیں، ہمارے اکابر بھی صحابہ کے نقش قدم چلنے والے تھے۔ مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلا کے رہنے والے، تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک اسی طرح کا ایک آدمی ملا، کہا بھائی یہ سامان وغیرہ یہ ذرا لے جاؤ، کہا جی بالکل لے جاتا ہوں۔ آگے گئے تو کسی نے کہا ارے مولانا صاحب کیا حال ہے؟ وہ آدمی جو ہے جس نے جب یہ نام سنا نا مولانا صاحب، وہ باتوں میں کہہ بھی رہا تھا یار کاندھلا میں ایک آدمی مولانا مظفر حسین صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، ان کو پتہ نہیں یہی وہ آدمی ہے۔ ہم اگر کہتے وہ یار وہ میں ہی تو ہوں، ظالم آدمی کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، کچھ بھی نہیں کہا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آگے کوئی ان کے معتقد کوئی مرید کوئی مقتدی ہے، مولوی صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا مولانا مظفر حسین کاندھولی صاحب ہے۔ وہ رونے لگا معاف کر دے، گلے لگا معاف کر دے، کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ آگے تک لے جاؤں گا۔ ہمارے اکابر میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتاوی دارالعلوم دیوبند پر کام کیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو پڑوس والی عورتیں ان سے سبزیاں منگاتی۔ مثال ایک نے سبزی منگائی، کسی نے پیاز منگائے، تو ان کے پاس تو ایسے کوئی ڈائریاں ہوتی نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا، تو وہ کیا ہے یہاں باندھ لیتے تھے بھائی یہ کیا ہے پیاز والوں کا، ان کی رقم ادھر ہے، کوئی ان سے آلو منگاتے تو آلو والوں کی رقم ادھر ہے، اس طرح کیا ہے وہ لے جاتے اور وہ ان کی مطلوبہ چیز لے آتے۔ کبھی کبھی غلطی سے کوئی اور چیز لے آتے، عورتیں کہتی وہ مولوی جی کیا لے کر آیا ہے؟
ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، اچھا اماں غلطی ہو گئی، دوبارہ تشریف لے جاتے، یہ نہیں فرماتے میں پورے ہندوستان کا مفتی اعظم ہوں تو مجھ سے یہ کام کروا رہی، نہیں، ہمارے اکابر کو یہ عاجزی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے ملی تھی۔ تو خیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جو عمر تھی، ان کی عمر ایک قول کے مطابق 250 سال، 2 صدیاں اور آدھی صدی، 250 سال، اور ایک قول کے مطابق ہے 350 سال۔ تو اگر 350 سال کے قول کو نہ لیں تو کنفرم 250 تو ہے ہی ہے۔ جیسے میں اور آپ کہتے ہیں نا یار کتنی روٹیاں کھائیں، کسی نے پوچھا، آج کل تو روٹیاں کھانے کا سلسلہ شروع ہے نا بھائی ہم لوگوں کا، تو کہا کتنی روٹیاں کھائیں، یار لگتا ہے 3 یا 4 کھائیں، مطلب کہ 3 کنفرم ہے، شک کس میں ہے؟ یا چلو یار روٹیوں کو چھوڑو، آپ ماشاءاللہ نمازی آدمی ہو، تراویحاں پڑھتے ہو اور ماشاءاللہ اتنی مشقتوں میں پڑھتے ہو، سلمان فارسی رضی اللہ کے نقش قدم چلتے ہو، آپ اتنی مشقت میں پڑھ رہے ہو، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا کتنی رکعتیں ہوئیں، کہا پتہ نہیں 12 ہوئی یا 14 ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہے 12 کنفرم ہے، شک کس میں ہے؟ تو چلو 350 سال اگر نہ ہو تو 250 سال تو یقینی ہے۔ تو انہوں نے 250 سال کی عمر گزاری، 2 کتابوں پر عمل کیا، ایک قرآن کریم پر اور ایک عیسائیوں کی جو انجیل ہے اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی تو اصفہان کے اندر ہی تھی اور 2 بیٹیاں مصر میں تھی۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ کنفرم بات نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن یہ اتنی مضبوط بات تاریخی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ بیمار قسم کے جملے سے ذکر کیا گیا ہے کہ کہاں گیا ہے کہ ان کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو یہ اتنی اوتھینٹک بات نہیں ہے، مضبوط بات نہیں ہے۔ تو یہ شان والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اللہ نبی مبارک کے تمام صحابہ کے نقش قدم مجھے آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔